ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک فریق بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، بازاروں پر اس کی آمد و رفت رہتی ہے، اس کی جانب سے مردوں سے حاجت طلبی اور شرکیہ اعمال کا صدور ہوتا ہے، جبکہ دوسرا فریق موحد ہے۔ اس طرح کے اعمال سے اسے ذہنی کوفت ہوتی ہے، اس بنا پر ان کے درمیان ازدواجی تعلقات خوشگوار نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے ذریعے دو اجنبی افراد ملتے ہیں اور پوری زندگی ایک ساتھ گزارنے کا عہد کرتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان مزاجی ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ رشتہ طے کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں عموماً کفو کے نام پر صرف ذات برادری دیکھی جاتی ہے اور مالداری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد معمولی باتوں پر ٹکراؤ ہوتا ہے، تنازعات سر ابھارتے ہیں اور ازدواجی رشتے میں خوشگواری باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب نکاح ہو جائے تو زوجین میں سے ہر ایک کو رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ یعنی ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، سنن النسائی۔ یعنی بغیر کسی عذر کے شوہروں سے طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافقوں جیسی ہیں۔ اسلام توحید کا علمبردار ہے، وہ شرک کا سخت مخالف ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے ماں سوا دوسرے گناہ جس قدر بھی ہوں وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، سورہ النساء آیت نمبر 48۔ اسی طرح اہل ایمان کو بدعت و خرافات سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز پیدا کر دی جو اس میں سے نہ ہو وہ قابل رد ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شرکیہ اعمال اور بدعت و خرافات میں مبتلا ہے۔ مزاروں پر آمد و رفت اور مردوں سے حاجت طلبی اور استمداد کا شمار بھی ایسے ہی ناجائز کاموں میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بالکلیہ تعلقات منقطع کر لینے کے بجائے ان کی حتی الامکان اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زوجین میں سے اگر کوئی شرکیہ اعمال اور بدعت و خرافات میں مبتلا ہے اور دوسرا موحد ہے جسے ان کاموں سے سخت تنفر ہے، تو موحد کو اپنے شریک زندگی کی اصلاح اور تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ عام انسانوں کے مقابلے میں وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ رشتے کو ختم کرنے کی بات آخر میں اور بدرجہ مجبوری سوچنی چاہیے،
رشتے کو ختم کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصلاح کا کام بڑا صبر آزمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔